اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں، النبیین، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے انکار کے ساتھ ساتھ اس کے نبیوں کا قتل کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح ایسی بھی تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک صبح کے وقت 43 انبیاء کرام کو شہید کر دیا، ایک صبح ایک ہی دن میں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس قوم کے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، جو انصاف کی بات کرنے والے لوگ تھے، وہ انصاف کی بات کرنے والے لوگ اٹھے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، صراط مستقیم کی طرف انہیں دعوت دی، انہیں وعظ و نصیحت کیا۔ تو جب شام کا وقت ہوا تو انہوں نے 200 کے قریب حق کی بات کرنے والے لوگ تھے، انہیں شہید کر دیا۔ یعنی لوگ اتنے حد سے آگے بڑھ گئے ہوئے تھے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے اور ان لوگوں کا قتل کرے جو اللہ کے چنیدہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں برگزیدہ بنایا ہے، تو فرمایا وہ لوگ پھر یاد رکھیں، فبشرہم، کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے۔ حالانکہ بشارت ہوتی ہے ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں اچھی چیز کی، کہ خوشخبری ہے جی آپ کے لیے۔ جب بھی کبھی ہم خوشخبری کا لفظ پڑھتے ہیں یا کوئی بورڈ سنتے ہیں یا کوئی مشہوری ہم سنتے ہیں کہ جی خوشخبری ہے، تو ہم سمجھتے ہیں آگے اچھی بات آ رہی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ جو حد سے اتنے بڑھ گئے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اللہ کے بندوں کو یعنی ان کا قتل عام، انہیں شہید کر دیا۔ فرمایا انہیں خوشخبری سنائیں جو ہرگز ان سے ٹلنے والی نہیں ہے، بے عذاب علیم، وہ دردناک قسم کا عذاب ہے جو یقیناً انہیں ہر طرف سے گھیرے گا اور انہیں گھیر کے جہنم کے عذاب کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، اس کے نبیوں کے ساتھ ایسا رویہ اور سلوک اختیار کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، یہ بات ایسی ہے کہ جو بندے کو عذاب علیم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو گویا پیارے بھائیوں، وہ جو پچھلے دور کے لوگ تھے، جو پچھلی قومیں تھیں، جن کے واقعات قرآن کریم میں ہمیں جا بجا بیان کیے جاتے ہیں، ہمیں بتائے جاتے ہیں، تو یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نجات اللہ کی آیات کو ماننے میں ہے، اور نجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنا لینے میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اولئک، یہی وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور بات نہیں مانتے اس کے رسولوں کی، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ جو، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال برباد ہو گئے، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، پھر دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من نصیر، کوئی مددگار۔ ہر وہ بندہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے اختیار عطا کیا، اور اختیار یہ دیا کہ آپ کی آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے، یا مجھے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب پیارے آپ شفاعت کرنے کا حق لے لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کرنے کا حق لے لیا، اور اس لیے لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوٹے کے مطابق آدھی امت تو جنت میں چلی جائے، باقی جو آدھی ہے جس کا حساب ہونا ہے ان میں سے اگر کوئی پکڑا گیا اور اس نے مجھے بلایا
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میں کہوں کہ جی وہ آدھی تو کوٹے کے حساب سے چلی گئی ہے، اب میں آپ کا کیا کر سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس بات کی وجہ سے میں نے وہ جو شفاعت کا حق تھا نا وہ لے لیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، آترونھا للمتقین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی امت کے نیک لوگوں کے لیے، برگزیدہ لوگوں کے لیے یہ شفاعت کا حق لیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ نیک لوگوں کے لیے تو حق لیا ہی نہیں، نیک لوگ تو اپنی نیکی کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ فرمایا وہ لوگ جو اعمال کی کمی کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، فرمایا میں شفاعت کا حق اختیار کروا کے انہیں وہاں سے چھڑوا کے جنت پہنچا دوں گا۔ یہ امت کے جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں، آقا نے فرمایا میں نے ان کے لیے شفاعت کا حق لیا ہے۔ گویا وہ مسلمان بندہ جو گناہ گار ہے اس کے لیے شفاعت کا حق موجود ہے، لیکن وہ بندہ کہ جو باغی ہے اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے نبیوں کا، تو اس کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہونے والا۔ اس وجہ سے یہ دنیا کی زندگی ہمیں کسی صورت باغی بن کے بسر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا کے گزارنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔